السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے یہ خطبے کے حوالے سے عملی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کے غلام صادق کے طریق اور طرز عمل کے واقعات بیان کیے تھے، جن میں ایک خلق سچائی کا بیان ہوا تھا تفصیل کے ساتھ کہ کس اعلیٰ معیار پر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق قائم تھے، اور پھر یہ معیاروں کی بلندی آگے صحابہ کو بھی ان نمونوں کی پیروی کرتے ہوئے کس اعلیٰ مقام پر لے گئی۔ سچائی کے حوالے سے بات تو ایک مثال کے طور پر تھی، حقیقت میں تو ہر نیکی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کا حصول، اور ہر برائی جس سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے اس سے نہ صرف رکنا بلکہ نفرت کرنا عملی اصلاح کی اصل اور جڑ ہے۔ بس ہم تب حقیقی مسلمان کہلائیں گے، ہم تب زمانے کے امام کی حقیقی جماعت کے فرد کہلائیں گے جب نیکیاں اور اعلیٰ اخلاق ہمیں پیدا ہوں، جن کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی مسلمان کو حکم دیا ہے، اور دوسری طرف بدی سے انتہائی کراہت کے ساتھ نفرت ہو۔ گویا حقیقی مومن ایک ایسا سمویا ہوا انسان ہوتا ہے جو نیکیوں کی تلاش کر کے انہیں سینے سے لگانے والا اور بدیوں سے دور بھاگنے والا ہو، تبھی وہ اعتدال کے ساتھ اپنے معاملات طے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ برائیوں اور نیکیوں کے بیچ میں لٹکا ہوا ہو اور پھر دعوے بھی بلند بانگ ہوں۔ گزشتہ خطبے میں یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ اعتقادی لحاظ سے ہمارے پاس بڑے ٹھوس دلائل ہیں
جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صداقت اسلام اور صداقت احمدیت کے لیے دیے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ ہمارا پلہ دشمن پر بھاری رکھتی ہے. ڈٹائی اور ضد اور شقاوت قلبی کی وجہ سے اگر کوئی نہ مانے تو اور بات ہے، لیکن بہرحال ان کا رد مخالفین اسلام کے پاس نہیں ہے، اور اس وجہ سے بحث سے بھی کتراتے ہیں جب ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ احمدی کس نہج پر بحث کر رہا ہے. ہمارے مباشر کے ہمارے عربی پروگرام میں کئی عیسائیوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے پاس دلائل ٹھوس ہیں. اسی طرح جماعت احمدیہ کی صداقت کی بھی ہمارے پاس بہت دلیلیں ہیں. ایک طرف اسلام کی صداقت ظاہر کر رہے ہیں غیروں پہ، دوسری طرف مسلمانوں میں سے جو اعتراض کرتے ہیں جماعت پر، ان کے اعتراض کا رد بھی ہے. مخالفین اگر ضد نہ کریں اور توڑ مروڑ کر اور سیاق و سباق سے ہٹ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو اور فرمودہ دلائل کو پیش نہ کریں یا نہ دیکھیں تو احمدیت کی سچائی کو مانے بغیر ان کو چارہ نہیں ہے. لیکن ان علماء کے ذاتی مفادات انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ کے پلندوں سے عوام الناس کو ورگلاتے رہیں. اور جب دلیل کوئی نہیں تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دریدہ دہنی کرتے رہیں. بس جہاں تک دلائل کا سوال ہے، ہمارا پلہ ہر مخالف اسلام اور مخالف احمدیت پر بھاری ہے. ہم میں سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اگر تم میری کتب پڑھ لو تو تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. لیکن جب ہم اس پہلو کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو عملی تبدیلی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی حالت کیا ہے، تو پھر فکر پیدا ہوتی ہے. سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم میں سے ہر ایک معاشرے کی ہر برائی کا مقابلہ کر کے اسے شکست دے رہا ہے؟ کیا ہم میں سے ہر ایک کے ہر عمل کو دیکھ کر اس سے تعلق رکھنے والا اور اس کے دائرے اور ماحول میں رہنے والا اس سے متاثر ہو رہا ہے، یا پھر ہم ہی معاشرے کے اثر سے متاثر ہو کر اپنی تعلیم اور اپنی روایات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہم میں سے ہر ایک بھرپور کوشش کرتے ہوئے اپنی اس طرح عملی اصلاح کر رہا ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، یہ پوچھتی ہے کہ کیا ہم نے سچائی کے وہ معیار قائم کر لیے ہیں کہ جھوٹ اور فریب ہمارے قریب بھی نہ پٹکے؟ کیا ہم نے اپنے دنیاوی معاملات سے واسطہ رکھتے ہوئے آخرت پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے؟ کیا ہم حقیقت میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہیں؟ کیا ہم ہر ایک بدی سے
اور بدعملی سے انتہائی محتاط ہو کر بچنے کی کوشش کرنے والے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق مارنے سے بچنے والے اور ناجائز تصرف سے بچنے والے ہیں؟ کیا ہم پنجگانہ نماز کا التزام کرنے والے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ دعا میں لگے رہنے والے اور خدا تعالیٰ کو انکسار سے یاد کرنے والے ہیں؟ کیا ہم ہر ایسے بد رفیق اور ساتھی کو جو ہم پر بد اثر ڈالتا ہے چھوڑنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کی خدمت اور ان کی عزت کرنے والے اور امور معروفہ میں ان کی بات ماننے والے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیوی اور اس کے رشتہ داروں سے نرمی اور احسان کا سلوک کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہمسائے کو ادنا خیر سے محروم تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنے قصوروار کا گناہ بخشنے والے ہیں؟ کیا ہمارے دل دوسروں کے لیے ہر قسم کے کینے اور بغض سے پاک ہیں؟ کیا ہر خاوند اور ہر بیوی ایک دوسرے کی امانت کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ کیا ہم عہد بیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالتوں کی طرف نظر رکھنے والے ہیں؟ کیا ہماری مجلسیں دوسروں پر تہمتیں لگانے اور چغلیاں کرنے سے پاک ہیں؟ کیا ہماری زیادہ تر مجالس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے والی ہیں؟ اگر ان کا جواب نفی میں ہے تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے دور ہیں اور ہمیں اپنی عملی حالتوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو ہم میں سے وہ خوش قسمت ہیں جن کو یہ ہاں میں جواب ملتا ہے کہ ہم اپنی عملی حالتوں کی طرف توجہ دے کر بیت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت کی آنکھ سے ہم دیکھیں تو ہمیں یہی جواب نظر آتا ہے کہ بسا اوقات معاشرے کی رو سے متاثر ہوتے ہوئے ہم ان باتوں یا ان میں سے اکثر باتوں کا خیال نہیں رکھتے اور معاشرے کی غلطیاں بار بار ہمارے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں اور ہم اکثر اوقات بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے 99.99% یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عقیدے کے لحاظ سے پختہ ہیں اور کوئی ہمیں ہمارے عقیدے سے متزلزل نہیں کر سکتا، ہٹا نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عملی کمزوریاں جب معاشرے کے زور آور حملوں سے بہاؤ میں آتی ہیں، حملوں کے بہاؤ میں آتی ہیں تو اعتقاد کی جڑوں کو بھی ہلانا شروع کر دیتی ہیں۔ شیطان آہستہ آہستہ حملے کرتا ہے، نظام جماعت سے دوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو خلافت سے بھی دوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک کمزوری دوسری کمزوری کی جاگ لگاتی ہے اور آخرکار سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ احمدیت کی خوبصورتی تو نظام جماعت اور نظام خلافت کی لڑی میں پرویا جانا ہے اور یہی ہماری اعتقادی طاقت بھی ہے اور عملی طاقت بھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ خلفائے وقت کی طرف سے کمزوریوں کی نشاندہی کر کے جماعت کو توجہ دلائی جاتی رہتی ہے
تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی احمدی اتنا دور نکل جائے کہ واپسی کا راستہ ملنا مشکل ہو، استغفار کرتے ہوئے اپنی عملی کمزوریوں پر نظر رکھتا رہے اور کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ہے۔ مشرقی بعید کے میرے حالیہ دورے کے دوران مجھے انڈونیشیا کے کچھ غیر از جماعت اسکالرز اور علماء سے بھی ملنے کا موقع ملا جو سنگاپور میں ریسیپشن ہوئی تھی اس میں آئے ہوئے تھے، اور جیسا کہ میں اپنے دورے کے حالات میں بیان کر چکا ہوں کہ اکثر نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے علماء کو جماعت احمدیہ کے امام کی باتیں سننی چاہیے۔ تو بہرحال ان کے ایک سوال کے جواب میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ آج روئے زمین پر جماعت احمدیہ ایک واحد جماعت ہے جو ملکی یا علاقائی نہیں بلکہ تمام دنیا میں ایک جماعت کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کی ایک اکائی ہے، جس میں ایک نظام چلتا ہے اور ایک امام سے منسلک ہے، اور دنیا کی ہر قوم اور ہر نسل کا فرد اس میں شامل ہے۔ بس یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور پیشگوئی کی، یعنی یہ کہ مسلم امہ میں ایک جماعت ہونے کی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک جماعت ہوگی جو صحیح راستے پہ ہوگی، اور یہ دلیل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی صداقت کی۔ عقل مند اور سعید فطرت جو ہیں مخالفین بھی اس بات کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، لیکن اس دلیل کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی عملی حالتوں کی طرف ہر وقت نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں شیطان پہلے سے زیادہ منہ زور ہوا ہے۔ آج کل جو عملی خطرہ ہے وہ معاشرے کی برائیوں کی بے لگامی اور پھیلاؤ ہے، اور اس پر مستضاد یہ کہ آزادی اظہار اور تقریر کے نام پر بعض برائیوں کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے۔ اس زمانے سے پہلے برائیاں محدود تھیں، یعنی محلے کی برائی محلے میں، یا شہر کی برائی شہر میں، یا ملک کی برائی ملک میں ہی تھی، یا زیادہ سے زیادہ قریبی ہمسائے اسے متاثر ہو جاتے تھے۔ لیکن آج سفروں کی سہولتیں، ٹی وی، انٹرنیٹ اور متفرق میڈیا نے ہر فردی اور مقامی برائی کو بین الاقوامی برائی بنا دیا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر رابطے کر کے بے حیائیاں اور برائیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کو ورگلا کر ان کی عملی حالتوں کی کمزوری تو ایک طرف رہی، دین سے بھی دور ہٹا دیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں علم میں ایک بات آئی کہ پاکستان میں اور بعض ملکوں میں وہاں کی یہ خبریں ہیں کہ لڑکیوں کو شادیوں کا جھانسا دے کر پھر بالکل بازاری بنا دیا جاتا ہے، وقتی طور پہ شادیاں کی جاتی ہیں، پھر طوائف بن جاتی ہیں، اور یہ گروہ بین الاقوامی ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ خوفناک حالت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اسی طرح نوجوان لڑکوں کو مختلف طریقوں سے نہ صرف عملی بلکہ اعتقادی طور پر بھی بالکل مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ بس جہاں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ان غلاظتوں سے محفوظ رکھے،
وہاں ہر احمدی کو بھی اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے ان غلاظتوں سے بچنے کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے۔ زمانے کی ایجادات اور سہولتوں سے فائدہ اٹھانا منع نہیں، لیکن ایک احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے زمانے کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر تکمیل اشاعت ہدایت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مددگار بننا ہے، نہ کہ بے حیائی، بے دینی اور بے اعتقادی کے زیر اثر آ کر اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنا۔ بس ہر احمدی کے لیے یہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ ہمارے بڑوں کو بھی اپنے نمونے قائم کرنے ہوں گے تاکہ اگلی نسلیں دنیا کے اس فساد اور حملوں سے محفوظ رہیں، اور نوجوانوں کو بھی بھرپور کوشش اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اپنے آپ کو دشمن کے حملوں سے بچانا ہوگا۔ وہ دشمن جو غیر محسوس طریق پر حملے کر رہا ہے، وہ دشمن جو تفریح اور وقت گزاری کے نام پر ہمارے گھروں میں گھس گھس کر ہماری جماعت کے نوجوانوں اور کمزور طبع لوگوں کو بھی متاثر کر رہا ہے، ان میں بھی نقص پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بے شک جیسا کہ میں نے کہا، خلفائے احمدیت عملی حالتوں کی بہتری کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں، گزشتہ خلفاء بھی، اور میں بھی خطبات وغیرہ کے ذریعے اس نقص کو دور کرنے کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں، اور ان کی روشنی میں، ان ہدایات کی روشنی میں ذیلی تنظیمیں بھی اور جماعتی نظام بھی پروگرام بناتے ہیں تاکہ ہم ہر طبقے اور ہر عمر کے احمدی کو دشمن کے ان حملوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر ایک اپنی عملی اصلاح کی طرف خود توجہ کرے، مخالفین دین کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ دشمنان دین کی اصلاح کا عزم لے کر کھڑا ہو، صرف دفاع نہیں کرنا بلکہ حملہ کر کے ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا خدا تعالیٰ سے اپنا ایک خاص تعلق پیدا کرے، تو نہ صرف ہم دین کے دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنا رہے ہوں گے، بلکہ ان کی اصلاح کر کے ان کی دنیا و عقب کو سنوارنے والے بھی ہوں گے، بلکہ اس فتنے کا خاتمہ کر رہے ہوں گے جو ہماری نئی نسلوں کو اپنے بد اثرات کے زیر اثر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اپنی نئی نسل کو بچانے والے ہوں گے اس ذریعے سے۔ ہم اپنے کمزوروں کے ایمانوں کے بھی محافظ ہوں گے، اور پھر اس عملی اصلاح کی جاگ ایک سے دوسرے کو لگتی چلی جائے گی، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلے گا۔ ہماری عملی اصلاح سے تبلیغ کے راستے مزید کھلتے چلے جائیں گے۔ نئی ایجادات برائیاں پھیلانے کے بجائے ہر ملک اور ہر خطے میں خدا تعالیٰ کے نام کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم حقائق سے کبھی نظریں نہیں پھیر سکتے، کیونکہ ترقی کرنے والی قومیں، دنیا کی اصلاح کرنے والی قومیں، دنیا میں انقلاب لانے والی قومیں اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھتی ہیں۔ اگر آنکھیں بند کر کے ہم کہہ دیں کہ سب اچھا ہے، تو یہ بات ہمارے کاموں میں روک پیدا کرنے والی ہوگی۔ ہمیں بہرحال حقائق پر نظر رکھنی چاہیے اور نظر رکھنی ہوگی۔ ہم اس بات پر خوش نہیں ہو سکتے کہ 50% کی اصلاح ہو گئی ہے یا اتنے فیصد کی اصلاح ہو گئی ہے، بلکہ اگر ہم نے دنیا میں انقلاب لانا ہے تو 100% کے ٹارگٹ رکھنے ہوں گے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر عملی اصلاح میں
ہم 100% کامیاب ہو جائیں تو ہماری لڑائیاں اور جھگڑے اور مقدمے بازیاں اور ایک دوسرے کو مالی نقصان پہنچانے کی کوششیں، مال کی ہوس، ٹی وی اور دوسرے ذرائع پر بیہودہ پروگراموں کو دیکھنا، ایک دوسرے کے احترام میں کمی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، یہ سب برائیاں ختم ہو جائیں، محبت، پیار اور بھائی چارے کی ایسی فضا قائم ہو جو اس دنیا میں بھی جنت دکھا دے۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو عملاً ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، جماعت کے اندر بھی بعض معاملات ایسے آتے رہتے ہیں، اس لیے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہمیں پیدا ہو جائے تو خدمت دین کے اعلیٰ مقصد کو ہم فضل الہی سمجھ کر کرنے والے ہوں۔ میری اس بات سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدمت دین کو تو ہم فضل الہی سمجھ کر ہی کرتے ہیں، لیکن 100% عہدیداران اس پر پورا نہیں اترتے۔ میرے سامنے ایسے معاملات آتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عہدیداروں میں وسعت حوصلہ اور برداشت کی طاقت نہیں۔ کسی نے اونچی آواز میں کچھ کہہ دیا تو اپنی انا اور عزت آڑے آ جاتی ہے، کسی نے کبھی جھوٹی غیرت کے لبادے اوڑھ لیے جاتے ہیں۔ بس کسی کام کو فضل الہی سمجھ کر کرنے والا تو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہر بات برداشت کرتا ہے۔ اپنی عزت کے بجائے العزت للہ کے الفاظ اسے عاجزی اور انکساری پر مجبور کرتے ہیں۔ بس اگر باریکی سے جائزہ لیں تو پتہ چلے کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں پر عمل نہیں ہو رہا۔ کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی انانیت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے، کسی نہ کسی رنگ میں تکبر آڑے آ جاتا ہے۔ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں سے ہم ذوقی حظ تو اٹھاتے ہیں، ہم یہ مثال تو دیتے ہیں کہ ہم اس شخص کی بیعت میں شامل ہیں جس کو خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں، لیکن ہم آگے یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو بھی یہ تعلیم دی تھی کہ اگر تمہیں مجھ سے کچھ تعلق ہے تو تم بھی یہی رویہ اپناؤ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے احیاء نو کے لیے آیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو ہمارے سامنے یہ نمونہ رکھتا ہے کہ آپ کا غلام بھی کہتا ہے کہ مجھ سے کبھی سخت الفاظ آپ نے استعمال نہیں کیے، کبھی بات نہیں کی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے ایک شخص پر کبھی طاری ہو گئی تو فرمایا گھبراؤ نہیں، میں کوئی جابر بادشاہ نہیں، میں تو ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ بس یہ وہ عمل ہے جس کا عملی اظہار ہر عہدیدار کو اپنی عملی زندگیوں میں کرنے کی ضرورت ہے، ہر جماعتی کارکن کو اپنی عملی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے، ہر احمدی کو اپنی عملی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اگر کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی خدمت ملتی ہے، تو ہمیشہ مسیح محمدی کے اس فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر۔ بس جب اپنی عملی حالتوں میں ہم بے کسی، غربت اور بے ہنری کے اظہار پیدا کریں گے تو پھر ہی خدمت کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور شاید کہ اس سے دخل و دارالوصال میں کی امید رکھنے والے بھی ہوں گے۔ اگر یہ نہیں تو ہم دعوے کی حد تک تو بے شک درست ہوں گے کہ زمانے کے امام کو مان لیا، لیکن حقیقت میں زبان حال سے
ہم دعوے کا مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ کسی غیر کی دشمنی ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہی ہوگی، بلکہ خود ہمارے نفس کا دوغلا پن ہمیں رسوا کر رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر مستضاد ہے۔ بس خاص طور پر ہر اس شخص کو جس کو جماعت کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اور عام طور پر ہر احمدی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ حق بیعت زبانی دعووں سے اور صرف ماننے سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ عمل کی قوت جب تک روشن نہ ہو کچھ فائدہ نہیں۔ بس ہم اگر یہ اعلان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کہ کوئی بشر موت سے باہر نہیں رہا، اگر ہمارا یہ اعلان ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبی بھیج سکتا ہے، اور آج بھی جس سے چاہے کلام کر سکتا ہے اور وہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی صفت محدود اور خاص وقت کے لیے نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور آپ کی پیروی اور محبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر شرعی نبی کا اعزاز دے کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم نے ان کو مانا ہے۔ اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم وہ آخری شرعی کتاب ہے جو 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں محفوظ چلی آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی، اور کوئی دوسری شرعی کتاب آج اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں۔ جب ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ تم جتنا شور مچا لو کہ قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں نہیں، یا چند صدیاں پہلے لکھی گئی ہے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ تم غلط ہو، جیسا کہ آج کل اسلام مخالف ٹی وی پروگراموں میں اور تحریروں میں بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترا تھا، بلکہ 600-700 سال پہلے یہ لکھا گیا تھا۔ آج جماعت احمدیہ ان کو چیلنج کر کے دلائل سے ان کا منہ بند کرتی ہے، اور ہمارے دلائل کا اثر ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا اور ٹی وی چینل پر یہاں پروگرام بھی کیا تھا کہ قرآن کریم خدائی صحیفہ نہیں، تو اس کو جب ہم نے مقابل پر بلایا تو اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ کی بعثت ثانی کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے میں بھیجا ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آخری شرعی کتاب آج تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ تو کیا یہ سب اور متفرق اعتقادی باتیں ہمیں ہمارا مقصد پورا کرنے میں کامیاب کر دیں گی؟ تو جواب یہ ہے، یقیناً یہی جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے بعد عیسیٰ کی آمد ثانی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے وجود سے ہونی تھی، اس بات کو اگر ہم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کرتے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہوئیں، تو صرف عقیدے پر قائم ہونا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی مسیح موعود ہیں جس کے آنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اور آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، تو پھر آپ کی تعلیم کا اثر بھی ہمیں اپنے پر ظاہر کرنا ہوگا، ورنہ صرف عقیدہ بے ایمانی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو آج تک محفوظ سمجھتے ہیں،
لیکن اس میں بیان احکامات جو ہماری عملی زندگی کے لیے ضروری ہیں ان پر عمل نہیں کرتے تو قرآن کریم کے دفاع میں صرف ہمارا اعلان ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اعلان تبھی پر اثر ہوگا جب ہم اس تعلیم کو اپنی عملی حالتوں پر جاری کریں گے۔ بس یہ عقائد جو ہم پر عملی ذمہ داری ڈالتے ہیں انہیں پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی عملی حالتوں کی درستگی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بس یاد رکھو صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ عمل نہ ہو۔ محض باتیں عند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے ایمانوں کو وزن کرو، اپنے ایمانوں کو وزن کرو۔ عمل ایمان کا زیور ہے۔ اگر انسان کی عملی حالت درست نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ مومن ایک خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ جس طرح ایک خوبصورت انسان کو معمولی اور ہلکا سا زیور پہنا دیا جائے تو وہ اسے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح پر ایک ایماندار کو اس کا عمل نہایت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر وہ بد عمل ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اعمال میں ایک خاص لذت آتی ہے اور اس کی معرفت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ گناہوں سے اسے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے، ناپاک مجلس سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی عظمت اور جلال کے اظہار کے لیے اپنے دل میں ایک خاص جوش اور تڑپ پاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس حکم کی روح سے بڑی بھاری ذمہ داری میرے سپرد ہوئی ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری فرمانبرداری کرنا۔ جہاں تک انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہے ممکن ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، لیکن دوسروں کو ویسا ہی بنانا آسان نہیں ہے۔ اس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان اور قوت قدسی کا پتہ لگتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی کیسی تعمیل کی۔ صحابہ کرام کو وہ پاک جماعت تیار کی، صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تیار کی کہ ان کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آواز ان کو آ گئی۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی منافق مدینہ طیبہ میں نہ رہا، غرض ایسی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات زندگی میں نہیں ملتی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی غرض یہ تھی کہ کیل و کال ہی تک بات نہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر نرے کیل و کال اور ریاکاری تک ہی بات ہو تو دوسرے لوگوں اور ہم میں پھر امتیاز کیا ہوگا اور دوسروں پر کیا شرف۔ تم صرف فرماتے ہیں تم صرف اپنی عملی نمونہ دکھاؤ اور اس میں ایک ایسی چمک ہو کہ دوسرے اس کو قبول کر لیں۔ اس امید کے بعد آپ نے پھر جماعت کو نصیحت فرمائی کہ تم صرف اپنا عملی نمونہ دکھاؤ اور اس میں ایک ایسی چمک ہو کہ دوسرے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ جب تک اس میں چمک نہ ہو کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ کیا کوئی انسان میلی چیز پسند کر سکتا ہے؟ جب تک کپڑے میں ایک داغ بھی ہو وہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح جب تک تمہاری اندرونی حالت میں صفائی اور چمک نہ ہوگی کوئی خریدار نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح جب تک تمہارے اخلاق اعلیٰ درجے کے نہ ہوں کسی مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے والا بنائے، ہمارے اندر وہ پاک تبدیلی پیدا کرے جس کی چمک دنیا کو ہماری طرف متوجہ کرنے والی ہو، پہلے سے بڑھ کر
تبلیغ کے راستے کھلیں، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔